یہ ہوتا ہے اس سامان کا حال جس کو ہم دن رات صاف ستھرا کرتے رہتے ہیں اور کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے اس پہ، کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتے کہ یہ خراب ہو جائے گا، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ہر چیز بڑھ جاتی، کیونکہ وہ تو ہمارے ٹیسٹ کا ہے نا. ہم جو کچھ بھی خریدتے ہیں، چاہے کپڑا خریدیں، چاہے قلم خریدیں، چاہے گلاس خریدیں، کراکری خریدیں، ہم اپنی چوائس کی لیتے ہیں نا. تو عام طور پہ بچوں کی چوائس تو وہ نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے، بچوں کے لیے وہ سب کچھ بیکار ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی چوائس کا لانا ہے. وہی کہانی پھر دہرائیں گے، اپنی آنکھوں کے سامنے ہی سب کچھ ہوگا، وہی کریں گے. کیا اسی مال کو ہم اپنی آخرت کے لیے نہیں لگا سکتے؟ لیکن وہ ہماری ترجیح نہیں ہے. اتنا اہم سبق ہم بھولے ہوئے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک ایسی خاتون کی بات تھی جو دنیا سے چلی گئی. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جنہوں نے ساری زندگی گھر کی صفائیاں، نیٹنس، کلیننس اور ہر وقت مطلب چیزوں کو چمکاتے رہنا. ایون بہویں ہوتی تھیں گھر میں لیکن وہ پھر بھی صفائی کا خیال خود، سب کے کھانے کا انتظام خود، اور بچے بیٹے بہویں سب وہ کھانا پکاتی تھی اور وہ کھاتے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ان کی بہو نے ایک دفعہ مجھ سے شیئر کیا کہ میں جب اس گھر میں آئی تو میں نے ایک دن ایک ڈیکوریشن پیس اٹھایا اس جگہ سے جہاں انہوں نے رکھا ہوا تھا. وہ اتنا روئی. انہوں نے کہا کہ تم نے میرا رکھا ہوا ڈیکوریشن پیس وہاں سے اٹھا دیا جہاں میں نے رکھا ہوا تھا. ایک دن وہ اسی طرح کوکنگ کر رہی تھی، ساری فیملی انوائٹڈ تھی، بیٹے اور بہویں. اپنے بیٹے کے ساتھ باہر نکلی، موٹر سائیکل سے گری اور ان کو فالج ہو گیا. اور ہیڈ انجری ایسی تھی جس کا کوئی نہ سرجری ہو سکتی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی دوائی تھی. ان کی رائٹ سائڈ، دایاں ہاتھ، دایاں بازو، دائیں ٹانگ پیرالائزڈ، اور زبان میں وہ بہت بولنے میں تیز تھی. اب وہ الفاظ بولتی ہیں لیکن کوئی بات کسی کو سمجھ آئے تو آئے. اور وہ محلے والے آتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، تعریفیں کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. اور یہی زندگی کا مقصد تھا. جب وہ بیمار ہوئی ان کے سارے بچے ان کو اندھیرے کمرے میں چھوڑ کر گھر سے چلے جاتے. لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ لاہور میں، بتی گئی ہوتی اور وہ اکیلی عورت، کیونکہ وہ اٹھ نہیں سکتی نا، لائٹ نہیں چلا سکتی. ان کو واش روم جانا ہوتا تھا تو وہ اونچی اونچی چیخیں مارتی تھی کہ کوئی ہمسایوں میں سے آئے اور مجھے آ کر فارغ کروائے. کیا ہوا کہ جو ہسبینڈ سنبھالتے تھے ان سے بھی کافی لڑائی ہوتی تھی. ان کی ہسبینڈ کا انتقال ان سے پہلے ہو گیا. وہ عورت ابھی زندہ ہیں. ان کے گھر کی ایک ایک چیز بکی. یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ان کی وہ صفائی ستھرائی، وہ دایاں ہاتھ اور بازو اور ٹانگ، اور وہ ہل نہیں سکتی اور گھر گندا پڑا ہے سامنے. جو عورت ایک لمحے کے لیے بھی، یعنی ان کو میں دیکھتی ہوتی تھی کہ وہ زمین پہ نا ہوتا تھا نا پچارا مارتے ہیں، اب تو وہ ہینڈلز کے ساتھ آ گیا، تو وہ ٹانگ سے پچارا مارتی رہتی تھی کہ یہاں سے لوگ گزرے تو میں یہاں صفائی کر دوں. اور ان کے سامنے اتنا گند، اور جب ان کی اپنی گندگی جس کو فارغ کروانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اور گھر کی ساری چیزیں بکنے کے بعد بیٹوں اور بہووں نے ان کو رکھنے سے انکار کر دیا. وہ بیٹے جن کو ایک ایک دن ہر آنے والے لمحے میں گرم روٹی پکا کر کھلائی، اور اب وہ اپنی بیٹی اور داماد کے پاس اپنی وہ پراپرٹی کا ایک حصہ جو ان کو ملا، اور اس کی وجہ سے وہ اس گھر میں ہے. اور ہر بیٹا یہ کہتا ہے کہ حصہ میرے پاس آ جائے لیکن ماں میرے پاس نہ آئے. اس لیے دنیا میں جو بھی کچھ کریں نا، یہ سوچ کر کریں کہ واقعی کہ جو ہم آج دے دیں گے اللہ کی راہ میں وہی ہمارا ہے. باقی پیچھے کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے پیچھے تو بعد میں ہوگا نا، یہ وہ سامنے ہونے کے کام ہے. اور اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھتی ہیں. اور اب وہ خاتون جو ہر وقت بولتی رہتی تھی وہ بالکل خاموش. میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، لیکن اب وہ اس سمجھ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ میں ان کو بدعات کا بتاتی تھی، میں ان کو قرآن کے بارے میں بتاتی تھی. میں ان کو کہتی تھی آپ میری کلاس میں آئیں تو کہتی تھی کہ میں تو نہیں آ سکتی کیونکہ مجھے گھر میں کھانا پکانا ہوتا ہے اور بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اور یہ نہیں تھا کہ وہ افورڈنگ نہیں تھی، لیکن نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے. اور یہ سب کچھ میری آنکھوں دیکھا حال ہے، اور ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے اگر کچھ چاہتے ہیں تو جو کرنا ہے اس دنیا میں کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں ایک قصہ بتانا چاہتی ہوں جو مجھے ریسنٹلی، میں ایک شادی میں گئی اور مجھے میری فرینڈ کی فرینڈ ملی، اور ان کے ہسبینڈ سرجن تھے ایک ہاسپٹل میں، ایک کسی جنرل کے بیٹے تھے. ان کے ہسبینڈ کی شہادت ہو گئی تھی. تو میں نے ان کو کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا ایمان کا لیول رائز ہونا، تو آپ پلیز مجھے بتائیں. تو کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ اور میری جب شادی ہوئی تو ہماری اولاد نہیں تھی 5 سال. تو میرے میاں جب حج پہ گئے تو انہوں نے 3 دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی. پہلی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہید کرنا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کرنا، اور تیسری دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے نافع بنانا، یعنی کہ لوگوں کے لیے فائدے مند بنانا. کہتی ہیں میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ نے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی اور دوسرا آپ اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں دیتے ہیں. کہتی مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے دیے،
جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ نیو بورن بیبی، اور کہتے تھے اللہ یہ شہید ہو. کہتی ہیں ابھی تو یہ پیدا ہی ہوا ہے، آپ کس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں آپ کو نہیں پتا اس بات کا. کہتی ہیں رات کو جب ان کو کال آتی تھی ہاسپٹل سے کسی پیشنٹ کی، تو وہ اٹھ کر 2 نفل حاجت کے اس کے لیے مانگتے تھے اور کہتے تھے آپ بھی اٹھے اور آپ بھی 2 نفل حاجت کے اس بندے کے لیے ادا کریں، اس کو آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے. آپ سمجھیں کہ جس طرح آپ کی والدہ ہوں یا والد ہوں، بہن بھائی ہوں، جس طرح ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اس طرح ان کو بھی آپ کی ضرورت ہے. تو کہتی ہے مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کی ڈے ٹو ڈے چیزیں دیکھتی تھی اور میں بہت امپریس ہوتی تھی کہ دنیا میں اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. کہتی ان کے پاس صرف 4 شلوار قمیض تھے اور اینڈ کے دنوں میں انہوں نے امامہ پہننا شروع کر دیا تھا. کہتی ہیں وہ مجھے کہتی تھی کہ اگر آپ نے اس سے زیادہ میرے لیے کپڑے خریدے نا تو میں اس بات سے اللہ کے آگے بری ذمہ ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے جاتے ہوئے بہت شرم آتی ہے اور میں کس طرح اس کا حساب دوں گا. کہتی ہیں آپ میرا کمرہ آ کے دیکھیں، پرانا فرنیچر، پرانی چیزیں. وہ کہتے تھے دنیا بہت بری چیز ہے، میرا دنیا میں بالکل دل نہیں لگتا. کہتی ہیں ان کی عادت تھی کہ جب آتے تھے تو دستک دیتے تھے دروازے کے اوپر اور السلام علیکم کہہ کے پھر داخل ہوتے تھے. کہتی ہیں ایک دن وہ گھر کے اندر داخل ہوئے، کہتی ہیں انہوں نے سلام نہیں مجھے کیا اور کہتی مجھے لگا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. کہتی 2 نفل ادا کیے، سجدے میں روتے رہے اور کہتی ہیں جب سلام پھیرا آدھے گھنٹے کے بعد تو مجھے آ کے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے میرا دوست، ان کے جو بیسٹ فرینڈ تھے، کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ اور ان کی وائف. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا ایمان کا لیول کیسا تھا؟ کہتی ہیں وہ ان سے بھی زیادہ تھا. کہتی ہیں کہ وہ سول انجینئر تھے، ان کے پیرنٹس ان کو سپورٹ کرتے تھے مگر وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے اور اکثر فاقے سے ہوتے تھے. اور شہادت کس طرح ہوئی کہ وہ دیور ان افغانستان اور سم ویئر ڈیوٹی پر تھے تو ان کو اور ان کی وائف کو این روزہ کھولنے کے وقت کسی نے شوٹ کر دیا. کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کا تو انجام اچھا کر دیا، انشاءاللہ وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ہمارا کیا بنے گا. کہتی ہیں اس کے بعد میرے میاں علاج کے لیے نا مسلمانوں کی ہیلپ کرنے کے لیے چلے گئے اور کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی شہادت کی مجھے خبر آئی. کہتی ہیں وہ جیپ میں جا رہے تھے کسی جگہ پہ، سرنگے کچھ بچھا ہوا تھا تو کہتی ہیں بلاسٹ ہوا اور جیپ میں آگ لگ گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. کہتی ہیں انہوں نے وہ جوتا پہنا ہوا تھا جو ان کے پاس آخری ایک ہی جوتا تھا ان کے پاس. وہ کہتی ہیں کہ ہر شہادت خوشبو والی شہادت نہیں ہوتی. کہتی ہے جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی خوشبو پھیل گئی. کہتی ہے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ان کی داڑھی میں کنگھی کی تو خوشبو پھیل رہی تھی. اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب مجھے خبر ملی تو اس وقت فجر کا ٹائم تھا اور ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے. کہتی ہیں میرے بچوں نے مجھے کہا کہ آپ نے امی صبر کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. کہتی ہم نے مہمانوں کو ناشتہ کرایا اور اس کے بعد ان کو آرام سے اس کی خبر دی. میرا ایمان کا لیول بہت ہائی ہوا یہ بات سن کے، تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں. السلام علیکم. Assalamu alaikum. We have had very thought-provoking and motivating lectures in the last few weeks from this book, especially the chapter of death. So this reminds me of a personal story that I like to share with you. When I first came to Pakistan, I joined a social group where there was a group of ladies who were from Al-Huda listeners, and they used to do a lot of social service. I was very motivated by them. I learned a lot from them, and they were very sincere in their work. But at the end of the meetings, I realized something, that my spirit was a bit marred. I came home with a heavy heart after the meetings. I realized that there was a lot of extravagance on clothes, and the Pakistani women, they spent a lot on dressing up, and most of the time it was too much extravagance. So Allah gave me an idea, and I suggested to them that all of us should buy one shroud, one kafan, and hang it in our wardrobes, so that whenever we go to our wardrobes to take out our clothes, we would be reminded of our final dress and our final abode. There was a lot of reluctance amongst the ladies to do such a thing. However, we bought the shrouds from Al-Huda Funeral Service, and we all hung one lady's shroud in our wardrobes. You believe me, it really changed all our thoughts. All of us became very distant from the tailors and the buying of clothes. And I will explain just my experience, because I don't know what the others felt when they took their shrouds home. I felt very, very low and very insignificant when I hung my shroud in my wardrobe. And from that day onwards, I kept on praying to Allah that, Ya Allah, detach me from this dunya. Make me very greedy for akhirah. I shouldn't be greedy for this dunya at all. It changed my whole outlook on this dunya. And so did it change the other ladies. We also bought male and female extra shrouds, and we also bought the dua of the deceased from the Al-Huda stall, and we decided that we would give it to people who didn't have it at home when there was a sudden death, and we also decided to go and bathe janazas. And this really changed the spirit of our social service group.
جزاک اللہ. جزاک اللہ.